إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، شروع ہوتا ہے، بس یہی معلوم ہوتا ہے ہر مہینہ، پھر دوسرا مہینہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پہلا مہینہ گزر چکا. سالوں کا بھی یہی حال ہے، ایام بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں. حضرات، ربیع الاول کے مہینے سے بہت پہلے سے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی اور آپ حضرات کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاق کیا چیز ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقیات کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر اخلاقیات کا چاپٹر اور یہ باب اور یہ موضوع اور یہ عنوان کتنا بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اخلاقیات کے شعبے کو میں کامل و مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. عزیزان گرامی، اس موضوع کو ذرا تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ اس موضوع کو سمجھنے میں ہم لوگ داخل ہوں، ایک اور چیز ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا میں کتنے بھی جو مذاہب ہیں، الگ الگ خداؤں کو ماننے والے، الگ الگ نظریات کو رکھنے والے، ایک بات تو سب مانتے ہیں کہ کوئی آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنا ہے، اور دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جائے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ رہوں گا. آدمی ہلکا سا بیمار ہوتا ہے، ایک دو دن کے لیے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں.
آدمی ویسے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، لیکن 2-3 دن آدمی بیمار ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اس کی حقیقت کتنی ہے، اسے موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ دنیا ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہاں سب کو آنا ہے، ایک وقت رہ کر چلے جانا ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کون کب تک رہے گا، اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100 سال تک جیوں گا، مجھے اس کی گارنٹی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 100 منٹ بھی جینے کی گارنٹی کوئی اگر دیتا ہے تو وہ سمجھیے بڑا نادان ہے، بھولا ہے، بے وقوف ہے۔ کیونکہ موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور اب وہ بھی چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ پہلے جو ہے ایک آدمی کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس ایک طوطا ہوتا تھا، وہ طوطا ایک کارڈ اٹھا کے دیتا، وہ آدمی بتاتا تھا۔ اب وہ بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے، نہیں اسے بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس فکر میں گھلتے رہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے میری عمر کتنی ہے، اور وہ جاتے ہیں اور ان کو بتانے والے، دھوکے دینے والے دیتے رہتے ہیں، نہیں آپ کے ہاتھ کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں اور بہت لمبا جئیں گے۔ کتنا لمبا جئیں گے بھائی کہ لوگ گھر والے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں، اتنا جئیں گے، کتنا جئیں گے؟ کیونکہ موجودہ زمانے میں نئی نسل جو ہے اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اولڈ ایج ہوموں میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوموں میں جو لوگ پل رہے ہیں بڑی ناگفتگی حالت میں گزر رہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہوگی ترقی کر رہی ہوگی، ہم کہتے ہیں اسی دنیا کی ترقی کیا ہے جس میں انسانیت دم توڑ رہی ہے، جس میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں، جس میں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ایسی دنیا سے کیا ہے؟ ایک آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے مجھے آج شام میں میری موت واقع ہونے والی ہے، آپ بتائیے اس کے سامنے آپ تخت و تاج بھی رکھ دیں، وہ کہے گا کہ بھی کیا فائدہ اس تخت و تاج کا، میں تو شام تک کا مسافر ہوں۔ وہ ویسے ہی پریشانی میں گزر رہا ہے، تو اس تخت و تاج کی سہولت کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح لوگ کہہ رہے ہیں ترقیاں ہو رہی ہیں، یقیناً ہو رہی ہیں، لیکن ان ترقیوں کا کیا فائدہ جس میں انسانی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، انسانی رشتے بکھر رہے ہیں، انسانی رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ ایسی زندگی جس میں آدمی کی روح اور دماغ دونوں جو ہے مفلوج ہو جا رہے ہیں، پل پل آدمی مر رہا ہے، تو ایسی زندگی اور ایسے جینے کا کوئی مزہ بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کون کب تک زندہ رہے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک نماز سے دوسری نماز تک کا بھروسہ اور یقین نہیں ہے کہ میں اس وقت تک رہوں گا، اس سے آگے میں منٹوں کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری زندگی کتنی ہے۔ تو باقی انسانوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اب آپ آئیے، جتنا وقت آپ کے پاس
پاس ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا وقت آپ سکون میں جینا چاہتے ہیں یا پل پل کی اذیت میں جینا چاہتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور ہم سب کا جواب ایک ہی ہے کہ بھئی جتنی بھی زندگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہم خوشی سے جئیں، سکون سے جئیں، آرام سے جئیں، اور بغیر کسی ذہنی اور دوسری پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اور زندگی کو خوشیوں سے گزارنے کے لیے جو نمونہ اور آئیڈیل پیش کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سکون یہاں ملتا ہے، کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے، تلاش کرنے کی جگہ تو تلاش کر نہیں رہا ہے۔ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی راستے میں کسی جگہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، سابقہ زمانے کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرے کچھ درہم کھو گئے ہیں، ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کب گم گئے، کہاں گم گئے؟ وہ کہنے لگا کل گم ہو گئے تھے اور گھر میں گم ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا گھر میں گم ہو گئے ہیں اور تم یہاں راستے پر چوراہے پر تلاش کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ گھر کے اندر چراغ نہیں ہے، یہاں چراغ ہے اس لیے روشنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ پہلے تو ہر آدمی کے گھر میں چراغ لینے کا تصور نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کیسا بیوقوف آدمی ہے، چیز گم ہوئی ہے کہیں پر اور تلاش کر رہا ہے کہیں پر، یہ کہہ کر کے یہاں روشنی ہے یہاں مل جائے گا۔ ٹھیک یہی حالت پوری انسانیت کی اس وقت ہے۔ انسانیت جس چیز کو تلاش کر رہی ہے اور جہاں تلاش کر رہی ہے وہ چیز وہاں نہیں مل سکتی، وہ چیز وہاں نہیں مل سکتی۔ چیزیں جو ملتی ہیں جس سے روح متعلق ہے وہ اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ کے جتنے بھی بڑے دور گزرے ہیں ان دوروں کی جو کہانیاں، جو تفصیلات اور جو واقعات ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے کہ زندگی کا سکون جو ہے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تعلیمات کو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاقیات کو کامل و مکمل کرنے کے لیے آیا۔ اخلاقیات کا سب سے بڑا اصول کیا ہے اسے سمجھیے، پھر آپ کو سکون کا مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اخلاقیات ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی آدمی پر کسی طرح کا کوئی سا بھی احسان کیا، کوئی سا بھی اس کا کام کیا، اس کا مسئلہ حل کیا، تو اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اپنائیت سے ملاقات کرے، اسے دعائیں دے اور اس کے لیے خوش ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کا کوئی کر دیتا ہے، جاتے جاتے راستے میں آپ کسی کو راستہ پوچھ لیتے ہیں جسے جانتے بھی نہیں، اور بتاتا ہے یہی سیدھا جانا ہے، تو آپ ہاتھ سے اس کا جو ہے اظہار تشکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی شکریہ آپ نے راستہ بتایا۔ اب آپ آئیے اس
کائنات کو اور کائنات میں بسی ہوئی چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے بسایا؟ ایک نامعقول خیال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود و خود بن گئی. خود و خود تو ایک گھونٹ پانی بھی حلق میں نہیں اترتا جب تک آدمی نہ چاہے. منہ میں پانی رکھے رہیے آپ، جب تک آپ ارادہ کر کے نہ اسے نکلے تب تک وہ پانی منہ میں ہی رہتا ہے. ایک گھونٹ پانی تو خود و خود جو ہے اندر حلق کے نہیں جاتا. تو اتنی بڑی کائنات خود و خود بن گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں ان سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ سب یہ کہنا پڑے گا کہ ہر چیز کو ایک بنانے والا ہے، تو اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، کائنات میں کتنی چیزیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہوں، تمام چیزوں کو جانتا ہوں. حتیٰ کہ سب سے زیادہ فضا میں ریسرچ کرنے والے امریکہ میں ناسا والے کہتے ہیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا ہے کہ کتنے گیلیکسیز ہیں اس دنیا کے علاوہ. کتنے گیلیکسی ہیں، کتنے سیارے ہیں، اس کا علم ہمیں ابھی تک نہیں ہوا ہے. دن رات لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ دار نہیں کہہ سکتے کہ کتنے چیزیں ہیں. تو کائنات میں کتنی چیزیں ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے کلام میں ایک بات بار بار ارشاد فرمائی، وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لوگوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس طرح کا مضمون قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا اور آیت کے اس حصے کا، جس میں اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے ماتحت دے دیا ہے، تمہارے انڈر میں اسے دے دیا ہے، اور اس سے تم لوگ جو ہے فائدہ اٹھاؤ. یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا. لوگ چاند پر آج سے 50-60 سال پہلے گئے تو لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ بھئی لوگ چاند پر چلے گئے. ہم کہتے ہیں یہ بہت دیر سے کام ہوا ہے، بہت پہلے چلے جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چاند سورج سب ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس میں آپ کی اور میری کمی ہے، ہماری سستی ہے. یہ تو اللہ نے یہ بات بار بار اپنے کلام مجید میں بتائی کہ لوگوں، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے انڈر میں وہ دے دیا ہے. اسی لیے حضرت انسان جو دیکھنے میں 5-6 فٹ کا ایک کمزور سا جسہ نظر آتا ہے، جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو اپنے انگلیوں پر اپنے ہاتھوں میں نچاتا ہے. ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے لیکن انسان کے ماتحت ہے. چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے ہاتھی کو اپنے قابو میں کرتا ہے، اس سے جیسے چاہے کام لیتا ہے. شیروں کو نچایا جا رہا ہے، اور کائنات میں کیسی چیزیں ہیں. بڑی بڑی مچھلیاں، انسان ان کو جو ہے ٹریننگ دے کر اپنے جو ہے ہاتھوں پر ان کو نچا رہا ہے. جب کائنات کی تمام چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی
تو آپ کو سوال ہونا چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ مجھے اتنا پاورفل بنایا گیا ہے، اتنی چیزوں کو میری خدمت کے لیے لگایا گیا ہے کہ ہر چیز میری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج بھی خدمت میں لگا ہے، چاند بھی خدمت میں لگا ہے، سب کچھ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو آخر میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں ایک انسان کے پاس ایک معمولی سی درجے کی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں بڑے پوزیشن والا ہوں، میرے پاس ایسی کار ہے، ایسا فون ہے، ایسے جوتے ہیں، ایسے چپل ہے، ایسی گھڑی ہے، ایسا یہ ہے، وہ ہے۔ ارے اس سے بہت آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ، روحانی، نورانی مخلوق حضرات ملائکہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ اور کیا اعزاز چاہیے حضرت انسان کو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو پتہ چلا حضرت انسان کوئی نارمل درجے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے ہیرے کو ہیرے کی قدر کا علم نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح حضرات انسانوں کو اپنے مقام و مرتبے کا علم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مقام و مرتبے کو جس شخصیت نے آ کر سمجھایا، جس نے ہمیں بتایا لوگوں تم کیا ہو، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آ کر بتایا لوگوں، اے میرے امتیوں، یہ بات سمجھو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہے، اور خاص طور پر تم اللہ کی یاد میں رات کے کسی حصے میں آنکھوں سے جو ایک قطرہ آنسو نکالتے ہو، اس کی تو اتنی قیمت ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بات پھر وہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ جب یہ بات طے ہے کہ کوئی آدمی راستہ بتائے تو اس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو جس ذات نے اتنا سب کچھ مجھے اور آپ کو دیا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس ذات کے بارے میں جانیں؟ ایک جانور جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے عقل نہیں ہے، وہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، دھکارنے پر بھی اسے چھوڑ کر نہیں جاتا ہے۔ تو ہم انسان جن کے پاس اللہ نے اتنی عقل و سمجھ رکھی، ہم اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ اور کیوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، ہم سے بڑا بیوقوف، نادان اور اپنا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ جانور، چرندے، پرندے مہینوں سالوں کے بعد بھی اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں، اس کی بو کو پہچان لیتے ہیں، اس کی شکل پہچان لیتے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار کو جو ہے بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ تو اخلاق کی تقاضا یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، اور خالق و مالک کی مرضی کو جانیں، خالق و مالک کی چاہت کو جانیں، اس کی پسند کو جانیں، اس کی ناپسند کو سمجھیں۔ اور جب یہ چیزیں ہم سمجھنا چاہیں گے تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی شخصیت نہیں ہے جو آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھائے۔ حضرات،
دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بڑے درجے کے استاد کہلائے، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشفق اور مہربان استاد دنیا میں نہیں گزرا۔ جو حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے، جس محبت سے سمجھائی ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیجئے، میرا دل جو ہے زنا کرنے کو چاہتا ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ سب حیران غصے میں کہ کون ہے یہ جو آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے، کیا اس آدمی کی گردن اڑانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا، ان صاحب کو قریب میں بلایا، آ کر وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جوزدان بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ گندا کام کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ یہ کام کرو؟ پھر حضور نے پوچھا کیا تمہارا دل اسے راضی ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا گندا عمل کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تم اس طرح کا سوچو، یہ کہاں جائے گا؟ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ اس گندے کام کو کسی کے لیے پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو دوسروں کی ماں کے ساتھ تم اس گندے عمل کو کرنا چاہو تو کیا اسے یہ برداشت ہو سکتا ہے؟ اس طرح سمجھایا اور آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت سے، شفقت سے اس گناہ کی نفرت کو میرے دل میں ڈالی، وہ دن ہے اور آج ہے، میرے دل میں کبھی اس طرح کے برے وسوسے اور خیالات نہیں ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معلم ہیں، ایسے استاذ ہیں کہ ان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگیاں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو کائنات میں کسی نے نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھایا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ آپ کو دو چار باتیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن کامل اور مکمل شریعت جس کے پاس ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اور مجھے یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم انہیں جانیں، ہم انہیں پڑھیں، انہیں سنیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں قرآن نے یہ مضمون بار بار ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس کی طاقت، اس کی سکت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں گناہ سے بچنا اس زمانے میں ناممکن ہے، مشکل ہے، تو یہ آپ کا خیال انتہائی بچکانہ خیال ہے۔ جو چیز آپ کر نہیں سکتے اس کا حکم اللہ دے کہ آپ اللہ کو نعوذ باللہ
बिल्लाह इतना ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो है एक ऐसी बात का हुक्म दिया जो है प्रैक्टिकल मुमकिन ही नहीं है। अगर अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि लोगों ईमान के काबिल और मुकम्मल होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई दर्जे की और पहले नंबर के दर्जे की मोहब्बत जरूरी है, तो कोई आदमी ये कहे कि इस दुनिया में चीज मुमकिन नहीं है इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान में नहीं है, हम कैसे उनसे इतनी मोहब्बत करें? तो मैं समझता हूँ ये भी मेरी और आपकी नादानी और खाम ख्याली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी सीरत से जुड़ी हुई एक एक चीज जो है हमारे सामने मौजूद है। मुझे बताइए हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बड़ों को नहीं देखा है लेकिन घर में सुना है कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे। सिर्फ सुन सुनकर उनसे आपको मोहब्बत हो सकती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुताल्लिक कौन सी चीज है जो हमारे सामने नहीं है? क्या बैठने का तरीका हो या उठने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, गुफ्तगू का तरीका हो, चलने का तरीका हो, सहाबा ने कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमारे दरमियान में नहीं बयान किया? अज़ीज़ान गिरामी, आज लोग सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं और फिक्रमंद होना चाहिए, इसलिए कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल सेहत से मुताल्लिक मालूम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब कारोबारी बने, बहुत अच्छी बात है, तो आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार से मुताल्लिक जो उसूल बताए हैं वो अगर आपको मालूम होंगे, अल्लाह के कसम यकीन मानिए आप यकीनन जो है एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हो सकते। आप ये चाहते हैं कि दुनिया में आपको सबसे ज्यादा चाहा जाए, तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बताई हुई चीजें जिसमें आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बन जाओ, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मकबूलियत और तुम्हारी चाहत कैसा लोगों के दिलों में डाल देगा। हर मौजू पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमारे सामने रखी हैं वो हमने जाना नहीं है, हमने पहचाना नहीं है। जब जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसके बरकत को देखेंगे, उसके अच्छे असरात को अपने घरों में महसूस करेंगे, तो फिर यकीन मानिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारी नजरों में किसी की वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अजीब बात है, एक आदमी मुसलमानों के घरों में पैदा होता है, मुसलमानों के महलों में पलता है, बढ़ता है, मुसलमानों के इबादत गाहों में मस्जिदों में आने जाने का ताल्लुक लगा हुआ है। 60 साल की उम्र गुजर गई, 70 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन अभी तक उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हुई है। तो बताइए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना होने की वजह सिर्फ ये है कि उस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी जात को न जाना, न पढ़ा, न सुना। अज़ीज़ान गिरामी, एक जमाना वो हुआ करता था कि लोग दीन की बात सुनने के लिए, हुजूर की हदीस सुनने के लिए महीने महीने का सफर किया करते थे। इमाम बुखारी ने अपने वाक़ियात में लिखा है कि मुझे एक हदीस सुनने के लिए अपने इलाके से उस इलाके तक जाने के लिए 1 महीने का सफर करना पड़ा और फिर वापसी 1 महीने का सफर रहा। 2 महीने का सफर मैंने सिर्फ एक हदीस को सुनने के लिए, जानने के लिए किया। ये हदीसों से मोहब्बत थी जिसका नतीजा ये है आज पूरी दुनिया में हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान को लोग जानते हैं, उनसे जो है उनकी काविशों की कदर करें। आज दीन करीब है, बहुत करीब है, इस सब के बावजूद हम दीन नहीं समझ रहे हैं और ये ना समझना
صرف اپنے لیے نقصان دہ ہے، اپنے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور اپنی دین دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اقبال صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا، پورا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آزو بازو گھومتا ہے، اس لیے حضور کی سیرت کو جان لو، پورا دین تمہارے اندر آ جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔